السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔ نیکی اور بلائی کے راستوں کا بیان ابھی ہمارا جاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں کی عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی ہو۔ بخاری و مسلم۔ جوہری نے کہا کہ فرسن اصل میں اونٹ کے کھر کو کہا جاتا ہے، جیسے جانور کا کھر کا حافرن کہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ فرسن یعنی بکری کے کھر کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ فائدہ: کسی کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھا جائے، کیونکہ اگر وہ اخلاص سے بھیجا گیا ہو تو تھوڑا ہونے کے باوجود عند اللہ بڑا ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے ہدیہ بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے ہدیے بھیجنے کو بھی معمولی خیال نہ کرے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ بدلے کی حقارت کو نہ دیکھیے، بلکہ دینے والے کے جذبات اور دل پر نگاہ رکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 شاخیں ہیں، کچھ اوپر شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ پتھر کانٹے وغیرہ کا ہٹانا، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: نمبر 1، ایمان کے عمل کے حساب سے مختلف مراتب ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل لازم مظلوم ہے۔ ایمان اور عمل لازم اور ملزوم ہے۔ نمبر 2، حیا کی فضیلت و اہمیت بھی اسی سے واضح ہے، کیونکہ حیا انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اور نیکیوں پر آمادہ کرتی ہے۔ بے شک اللہم ربنا جعلنا منہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ آدمی راستے پر چلا جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی۔ اس نے ایک کنواں پایا تو اس میں اتر کر اس نے پانی پیا، پھر باہر نکل آیا۔ وہیں ایک کتا تھا جو کہ پیاس کے مارے زبان باہر نکالے ہانپتے ہوئے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس آدمی نے دل میں کہا کہ اس کتے کو بھی اسی طرح پیاس نے ستایا ہے جس طرح اس کی شدت سے بے حال ہو گیا تھا، چنانچہ جس طرح کہ میں بھی اس کی شدت سے بے حال ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنا موزہ پانی سے بھرا اور اسے اپنے منہ سے پکڑے اوپر چڑھ آیا اور کتے کو بھی پانی پلایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل اور جذبے کی قدر کی اور اسے معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے لیے جو پاؤں پر ترس کھانے میں بھی اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر جگہ ہر تر جگر والے جاندار کی دیکھ بھال میں اجر ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کے عمل کی قدر کی، چنانچہ اسے بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور بخاری مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ایک کتا کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا، اسے پیاس مارے دے رہی تھی کہ اچانک اسے بنی اسرائیل کی فحشہ عورت میں سے ایک بدکار عورت نے دیکھا۔ بس اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کے ذریعے سے اس نے اس کے لیے کنویں سے پانی کھینچا اور اسے پانی پلا دیا، تو اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا گیا۔ فائد: اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے۔ اس سے
اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت بڑی وسیع ہے، اگر وہ چاہے تو تھوڑے سے عمل کو بھی قبول فرما کر بندے کی مغفرت فرما دے۔ نمبر 3، قاعدہ یہی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کی جائے، تاہم بسا اوقات خلوص نیت سے کیا ہوا نیک عمل بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور انسان کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا، اس نے اس درخت کو کاٹ دیا تھا جو راستے کے درمیان میں تھا اور مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا۔ مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک آدمی ایک درخت کی ٹہنی کے پاس سے گزرا جو راستے کے درمیان میں تھی، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اسے مسلمانوں سے دور کر دوں گا تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچائے، یہ چنانچہ اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا، اس نے راستے پر ایک کانٹے دار شاخ دیکھی، اس نے اسے پیچھے کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی قدر فرمائی اور اس کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے فائد کیا ہے؟ نمبر 1، لوگوں کو تکلیف اور نقصان سے بچانا اللہ کو بہت پسند ہے، تاکہ راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو بھی ہٹا دینا بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس راستوں کو تنگ یا بند کر دینا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، جیسے شادی بیاہ کے موقعوں پر لوگ نہایت دیدہ دلیری سے ایسی مذموم حرکتیں کرتے ہیں، یا بعض دکاندار اور اہل مکان تجاوزات کھڑی کر کے لوگوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، یہ کام اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کا باعث ہے۔ لیکن قوم کی اخلاقی پستی کا یہ حال ہے کہ وہ یہ بڑے کام بڑے فخر سے اور اتراتے ہوئے کرتے ہیں۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یعنی اپنے دین کی تعلیمات کے برعکس اور اللہ کی ناراضگی کا باعث بننے والے کاموں پر اتراتی اور تکبر کا اظہار کرتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ سے بغاوت اور اخلاقی پستی اور کیا ہوگی۔ نمبر 2، نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، خواہ ظاہری طور پر وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر جمعہ پڑھنے آیا اور نہایت توجہ اور خاموشی سے خطبہ سنا، تو اس کی گزشتہ اور اس جمعے کے دوران کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بلکہ مزید 3 دن کے بھی۔ جس شخص نے کینکریوں کو چھوا یعنی دوران خطبہ اس سے کھیلتا رہا تو اس نے بیکار حرکت کی، یعنی اپنا ثواب جمعہ ضائع کیا۔ مسلم۔ نمبر 1، فائدہ اس میں ایک تو اچھے طریقے سے یعنی سنت کے مطابق وضو کرنے کی ترغیب ہے۔ دوسرے، جمعے کی فضیلت کا بیان ہے جو عاقل بالغ صحت مند اور مقیم مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ شہری ہو یا دیہاتی، اور یہ جمعہ مسجد میں باجماعت ہی ادا ہوتا ہے، گھر میں انفرادی طور پر نہیں۔ تیسرے، ہر نیکی کا کم از کم اجر 10 گنا ہے۔ اس اصول سے ایک جمعہ پڑھ لینے سے 10 دنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چوتھے، خطبے کے درمیان میں خاموشی ضروری ہے ورنہ جمعے کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے۔ پانچویں، جمعے کا خطبہ بھی ضرور سننا چاہیے کیونکہ یہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے۔ خطیب کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مختصر خطبہ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے تو اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا آخری قطرہ آب کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں، یعنی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے، پھر جب اپنی آنکھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ جو اس نے اپنے آنکھوں سے کیے تھے، پھر جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا آخری قطرہ آب کے ساتھ وہ سب گناہ نکل جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں کو استعمال کر کے کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے پیروں سے چل کر کیے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ مسلم۔
حدیث مسلم۔ فائدہ، اس میں وضو کی فضیلت کا بیان ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص پابندی سے روزانہ 5 مرتبہ وضو کرے کس طرح گناہوں سے پاک نہ ہو، گویا کہ وہ وضو سے ظاہری جسمانی یا پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے اور باطنی پاکیزگی بھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان کے روزے رمضان تک کے درمیان کے تمام گناہوں کو دور کر دینے والا ہے، لیکن جب کبیرہ گناہوں سے بچ کر رہا جائے۔ حدیث مسلم۔ فائدہ، ایک مومن اگر کبیرہ گناہوں سے اپنا دامن بچا کر رکھے تو اس طرح حقوق العباد میں بھی کوتاہی نہ کرے تو پھر مذکورہ عبادات کے ذریعے سے وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کے کرنے سے اللہ گناہ مٹا دے اور درجے بلند فرما دے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرانی اور ناگواری کے باوجود کامل طریقے سے وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چلنا یعنی دور سے آنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ اجر و ثواب میں سرحد پر مورچہ زن رہنے ہی کی طرح ہے۔ حدیث مسلم۔ فوائد، نمبر 1، رباط یعنی سرحد یا مورچہ زن کر سرحدوں کی حفاظت کرنے کو کہتے ہیں، یعنی یہ جہاد کا عمل مسلسل ہے جس کی دوسری احادیث میں بہت زیادہ فضیلت وارد ہے۔ نمبر 2، اعمال صالحہ اور عبادات میں مواظبت یعنی ہمیشگی کو رباط کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ مکارہ پر ناگواری اور مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنے کا مطلب ہے، مثلا سخت سردی میں تمام اعضاء کا صحیح طریقے سے دھونا نہایت گراں ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرتا ہے، اس لیے اس کا اجر بھی بقدر مشقت زیادہ ہوگا۔ نمبر 3، مسجد کا قرب بھی اگرچہ بعض اعتبار سے نہایت مفید ہے، لیکن گھر کا مسجد سے دور ہونا اس لحاظ سے بہتر ہے کہ جتنے قدم مسجد کی طرف اٹھیں گے اتنا ہی اجر و ثواب اس کو زیادہ ملے گا۔ اس فضیلت سے قریب رہنے والے محروم ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ مثلاً فوائد، ان میں دونوں نمازوں کی خصوصیت حفاظت کے لیے یہ فضیلت اور ترغیب اس لیے بیان کی گئی ہے کہ ان دونوں نمازوں میں تساہل اور تغافل کا زیادہ امکان ہے۔ فجر کی نماز میں اٹھ کر آنا نہایت مشکل ہے، اسی طرح عصر کا وقت دن بھر کے کاموں کو نمٹانے کے لیے نہایت مشغولیت کا وقت ہے، جس میں نماز کے فوت ہونے کا بڑا امکان ہے۔ جو شخص ان 2 نمازوں کی حفاظت کر لیتا ہے وہ دوسری نمازوں کی حفاظت بطریق اولا کر لیتا ہے، اور یہ نمازوں کی حفاظت اسے جنت میں لے جانے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگی۔ بے شک۔ نمبر 2، ان نمازوں کو چھوڑنے پر بڑی سخت وعید ہے۔ فجر کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ منافقوں پر باری ہے، اور عصر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ صحیح بخاری۔ مواقیت الصلاۃ، حدیث نمبر 553۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔